بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ سے۔ دوستو، خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر، جسے مختصراً بی پی بھی کہتے ہیں، اس دباؤ کا نام ہے جس کا سامنا دل کو اپنے سکڑتے اور پھیلتے وقت خون کی نالیوں کی مزاحمت کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ عام سمجھ کی بات ہے کہ خون کی نالیاں جتنی تنگ ہوں گی، خون کو ان میں سے گزرتے وقت اتنی ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب ہم بلڈ پریشر کی پیمائش کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو اپنا کام کرنے یعنی خون کو پمپ کرنے میں کس قدر دباؤ کا سامنا ہے، اور خون کی نالیاں اپنی قدرتی گنجائش کی حامل ہیں یا کسی وجہ جیسے کہ دیواروں پر کائی جمنے یا کسی رکاوٹ کی وجہ تنگ ہو چکی ہیں۔ جب خون کا دباؤ ایک معیاری حد سے بڑھ جائے تو ایسی کیفیت کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ دل کو سکڑتے وقت جس دباؤ کا سامنا ہوتا ہے اسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور اسے پھیلتے وقت جس دباؤ کا سامنا ہوتا ہے اسے ڈائسٹولک پریشر کہتے ہیں۔ دل کے سکڑنے کا معیاری دباؤ 120 ملی میٹر مرکری، جبکہ پھیلنے کا معیاری دباؤ 80 ملی میٹر مرکری معلوم کیا گیا ہے۔ اگر یہ دونوں دباؤ یا ان میں سے کوئی ایک بھی زیادہ یا کم ہو تو پھر بی پی کنٹرول کرنے کے طریقے اپنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کے مستقل بڑھے ہوئے رہنے کی کیفیت کا علاج نہ کیا جائے تو یہ صحت کے سنگین مسائل جیسے کہ دل کے دورے اور فالج کا موجب ثابت ہو سکتی ہے۔ کن علامات کی موجودگی میں بی پی کنٹرول کرنے کے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نمبر 1، سر میں درد۔ نمبر 2، سانس کا پھولنا۔ نمبر 3، ناک کی نکسیر پھوٹنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ پسینہ بہنا۔ نمبر 5، چکر آنا۔ نمبر 6، سینے کا درد۔ نمبر 7، نظر کا دھندلانا۔ اور نمبر 8، پیشاب میں خون آنا۔ اپنے طرز زندگی میں تبدیلی پر مشتمل بی پی کنٹرول کرنے کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ دل کو صحت مند رکھنے میں مددگار غذاؤں کا استعمال جیسے کہ پھل، سبزیاں، چھلکے سمیت اناج کے دانے اور زیادہ چربیلے گوشت کی بجائے پرندوں اور مچھلی کے گوشت کا استعمال، ہلکی ورزش کا معمول اپنانا، وزن کو کنٹرول کرنا، مطمئن رہنا اور ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچنا، سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز، پوری نیند اور اچھے سماجی تعلقات پر استوار خوش و خرم زندگی بسر کرنا۔ ہر کھانے کے ساتھ ادرک کا ایک ٹکڑا ضرور کھائیں۔ ادرک کے پاؤڈر کی کچھ مقدار 1.8 سے 2.7 گرام تازہ ادرک کے برابر کے ساتھ کی گئی تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ سسٹولک بلڈ پریشر میں 11 mmHg جبکہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر میں 5 mmHg کمی صرف 2 سے 3 ماہ میں ہوئی۔ چقندر کے جوس میں ارجنائن ہوتا ہے جو شریانوں کو نرم کرتا ہے۔ حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ روزانہ چقندر کا 1 کپ جوس پینا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ بلڈ پریشر کی دوائیں، اور اس سے 5 to 9 mmHg بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد ملی۔ کئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گل ختمی یعنی ہیبسکس کی چائے بلڈ پریشر گھٹاتی ہے۔ ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ 240 ml کے 3 کپ روزانہ پینے سے صرف 6 ہفتوں میں سسٹولک بلڈ پریشر 7.2 mmHg تک کم ہوا۔ آرگینک ایپل سائڈر ونیگر 1 ٹیبل اسپون یا کھانا کھانے والا بڑا چمچہ کھانے یا ناشتے کے بعد 1 گلاس پانی میں ملا کر روزانہ 1 بار استعمال کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ لہسن، ادرک، ہری مرچ اور سبز دھنیے کی چٹنی کا روزانہ یا 1 دن کے وقفے سے استعمال کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ لیموں اور تازہ کچی ہلدی کا روزمرہ استعمال، نمک میں صرف اور صرف قدرتی سمندری یا لاہوری نمک استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید مشورہ جات و اپنے مرض کی تشخیص کروانے کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ میں اسی طرح سے
مفید اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ صحت مند رہیے، تندرست رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔